اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حکومت پاکستان کی اگریسو ڈپلومیسی بہت سارے ریزلٹس دے رہی ہے. انڈیا کو بھی ہم نے شکست دی ڈپلومیسی کے میدان میں, لیکن ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب قطر گئے, سعودی عرب گئے, لندن گئے, امریکہ جگہ پہنچ چکے ہیں اور بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. بتایا جا رہا ہے ٹرمپ کل بڑی میٹنگز کریں گے بہت سارے ممالک کے لیڈرز کے ساتھ, بہت سارے مسلم ممالک کے لیڈرز کے ساتھ. اور اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے؟ ٹرمپ نے ایک نئی چال کھیلی, ایک نیا پتہ رکھا ہے. وہ کہتے ہیں مسلم ممالک غازہ میں جائیں اور اسرائیل کی فوج کو پیچھے دھکیلیں, جبکہ ٹرمپ ہی ہے جو اسرائیل کی فوج کو ہتھیار دے رہا ہے, پیسہ دے رہا ہے, سپورٹ دے رہا ہے, اپنا ملک دے رہا ہے, اپنا گھر دے رہا ہے. اور ان کی یو این میں, آپ جانتے ہیں یو این کی سلامتی کونسل میں جب بھی قرارداد آئی ہے کہ اسرائیل کے خلاف ایکشن کیا جائے, امریکہ ہی ہوتا ہے جو ویٹو کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہ نہ کی جائے. تو امریکہ ایک ہاتھ سے اسرائیل کو ہتھیار دیے جا رہا ہے, دوسرے ہاتھ سے مسلمانوں کو لالی پاپ دیے جا رہا ہے. مسلمان کب تک یہ لالی پاپ دیں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ غزہ کے اندر بربریت انتہا کو پہنچ چکی ہے, اور یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ فوج اندر گھس چکی ہے, لوگوں کو روزانہ 100-200 لوگوں کو مارا جا رہا ہے, بھوک افلاس, انتہائی افسوسناک سچویشن. اور ہم اس کے اوپر بات کر کے پریشان تو سب ہی ہیں, لیکن سیڈلی ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں. رضا صاحب, اس دفعہ میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ٹرمپ صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں بہت سارے مسلم لیڈرز کے ساتھ, اس کے اندر سعودی عرب بھی شامل ہے, پاکستان بھی شامل ہے, اور ممالک بھی شامل ہیں. یہ ملاقات کل ہوگی, اور ان ملاقاتوں سے پہلے ٹرمپ کی جانب سے یہ خبر آ جانا کہ مسلم ممالک اپنی فوج بھیجیں. یہ جو گیم کھیل رہے ہیں سر ٹرمپ اور نیتن یاہو, یہ گیم تو پوری دنیا کے سامنے واضح ہو گئی ہے. اتنے سارے ملکوں نے فلسطین کو ریکگنائز کر لیا ہے, بٹ سیڈلی ہم 2 ارب مسلمان چند ملین یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں, اور ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن میں سلام ضرور پیش کروں گا سینیٹر مشتاق احمد صاحب کو, جو کہ گلوبل فلوٹیلا کا حصہ بنے ہوئے ان کشتیوں میں شامل ہیں جو غزہ سے اس وقت بہت قریب ہے, اور جو آخری مجھے خبر ملی تھی کہ ان کی کشتی کے اوپر بھی ڈرونز چل رہے ہیں, ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے. رضا صاحب, اس مسئلے کے اوپر آپ پلیز تھوڑی بات کیجیے سر. دیکھیں, جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ آج سے نہیں, وہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اسرائیل کی سپورٹ ہوتی ہے, اور سارے پروسیس میں 2 سال ہو چکے ہیں کس طریقے سے غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور جب بھی اس پہ آواز اٹھتی ہے یا جنرل اسمبلی میں بات اٹھتی ہے, ریزولوشن آتا ہے تو اس کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے. تو ان کا جو عمل ہے وہ تو بڑا واضح ہے نا, کلیئر ہے, کوئی ڈھکی چھپے الفاظ میں تو کرتے نہیں ہیں, اوپنلی کرتے ہیں. اسی طرح اسرائیل جب ایگریشن کرتا ہے, چاہے وہ اپنی مرضی سے ایران پہ حملہ کر دے, اپنی مرضی سے وہ قطر, ابھی یہاں انہوں نے قطر پہ حملہ کر دیا, ان کا اندازہ ہے, ان کا خیال ہے کہ آگے جا کے وہ دیگر ممالک بھی کر دیں گے. شمن میں حملہ کر دیا, تو وہ تو ظاہر ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اس کی بیکنگ پہ ایسا کچھ کر رہا ہے نا. تو یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہمیں معلوم ہے. اچھا, دوسری سائڈ پہ جو ہمارے ممالک ہیں, جو عرب ملک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں, ان کے اندر جو اتحاد کا فقدان ہے, جو یکجہتی کا نہ ہونا ہے, اس کا مظاہرہ بھی ہم نے یہ جو بھی عرب ممالک کی اسلامی یہ جو سربراہوں کی جو بیٹھک ہوئی تھی, اس کے مشترکہ لحاظ میں آپ نے دیکھ لیا نا. تو آپ چونکہ اندازہ لگاتے ہیں لیڈروں کی سطح پہ, میری اور آپ کی سطح پہ تو ہم یہ گفتگو کر لیتے ہیں نا بڑے آرام سے کہ جی جذباتی گفتگو بھی ہو جائے, حمیت کا مظاہرہ بھی ہو جائے, اور غیرت کی بات بھی ہو جائے. لیکن جو لیڈران ہیں, جو ممالک کو لیڈ کرتے ہیں, ان کے سامنے انٹرنیشنل سیناریو ہوتا ہے, ریجنل سیناریو ہوتا ہے, بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہے اپنے عوام کی. تو اس حوالے سے ہم نے اپنے جو لیڈران ہیں اس کا ہم نے موقف دیکھا. وہاں جو مجھے 2 موقف جو وہاں پہ میں نے بہت غور سے سنے, اگر آپ نے بھی طلع سنے ہوں گے, تو ایک تو ملائیشیا کے وزیر اعظم کا تھا انور ابراہیم سے, اور ایک پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا تھا, جن کا انٹروڈکشن بھی یہ ہوا کہ مسلم ملک کی واحد نیوکلیر پاور کے پرائم منسٹر کو ہم دعوت دیتے ہیں. یہ انٹروڈکشن ہو کے ان کا. تو آپ اتنی بڑی فورس ہے, لیکن آپ بھی یونیلیٹرلی تو پورا ایکسس نہیں کر سکتے نا, ایکسرسائز نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں. تو ایک ایفرٹ ہو رہی ہے. اس کا پہلا سٹیج آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا, قطر کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر ہوئے. پھر ریجن میں جو آپ انٹرنیشنل آئسولیشن میں پاکستان چلا گیا تھا کہ باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر بعد میں کریں گے, طلع بھائی پہلے اپنی فکر کریں. آپ کے ریجن میں پہلے کیا تھا, افغانستان کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے, ایران کے ساتھ آپ کے معاملات کیا تھے, چائنا کو آپ نے کیا کر دیا تھا, میں پچھلی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں, ملیشیا کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا تھا, ٹرکی کے ساتھ آپ نے کیا کیا تھا. یا آپ نے ایک وہاں ٹرکی میں جا کے, ملیشیا میں جا کے ایک بات ہوئی تھی نا کہ ہم ایک بناتے ہیں, کچھ اتحاد بناتے ہیں, اس کے بعد آپ بیک آؤٹ کر گئے. سعودی عرب کے ساتھ ہم نے کیا کیا. تو یہ تمام چیزوں کو جو آپ کے اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز, فورن ریلیشنز, ریجنل پاور کے ساتھ جو خراب تھے, وہ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا 10 مئی کو, اور ہمارے سپہ سالار نے, فیلڈ مارشل اسیم منیر نے, ہماری حکومت وقت نے, ہماری ریاست نے, ہمارے پاکستان کے عوام نے, سب کی دعاؤں سے ہماری ایئر فورس نے ایسا جواب دیا کہ ریجن میں آپ کی اب ایک پوزیشن ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ آج ملٹی لیٹرل میٹنگ میں پاکستان بیٹھا ہوا ہے, پاکستان کے پرائم منسٹر, موسٹ امپورٹنٹ
لیڈر ہوگا مسلم امہ کا جو وہاں بیٹھا ہوگا جس نے ٹرمپ صاحب سے بات کرنی ہے, تو ڈپلومیسی ہم ان پہ چھوڑتے ہیں. لیکن اپنی پوزیشن دیکھیں, چائنا کے ساتھ کتنی اچھی پوزیشن ہو گئی ہے آپ کے وہاں پہ ٹریڈ ہو رہی ہے, گورنمنٹ جا رہی ہیں, چیف منسٹر جا رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں. اسی طریقے ایران کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئی ہے, جس کی پارلیمنٹ اب کہہ رہی ہے تشکر تشکر, پاکستان کے نعرے لگا رہی ہے. سعودی عرب کے ساتھ جو معاملات خراب ہو گئے تھے, جو بھی معاملہ ہوا پیچھے, اس کے بعد آپ نے کتنے اچھے تعلقات کر لیے ہیں کہ آپ نے اپرچونٹی کو جو ہے کیپٹلائز کیا. وہاں پہ آپ قطر کے ساتھ ہو گئے, اسی طرح ملیشیا, اسی طرح ٹرکی کے ساتھ. تو اب آپ ایک ریجن کے اندر ایک پوٹینٹ فورس کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر ہماری حکومت وقت, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ہمارے وہ تمام لوگ جو اس بات کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ جن کو شاید اس میں بھی کوئی نہ کوئی نکتہ چینی, کوئی تنقید, کوئی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہو. وہ آج بھی دیکھیں نا کہ ابھی شرم کی بات نہیں ہے تلا یار, کہ اتنا دنیا میں آپ کو عزت مل رہی ہے, اور 2 روز پہلے آپ یو کے میں جو ہے مظاہرہ کر رہے ہیں. یار بے شرمی کی انتہا ہے, میں تو کہوں گا. اور فکر کریں سب سے پہلے اپنے ملک کی. یار آپ اتنے مضبوط ہو جائیں سیاسی, معاشی, عسکری اور تمام معاملات میں, آمین. کہ پھر آپ دوسروں کی مدد کرنے, دوسروں کو اپنا ہاتھ دینے کے, کوئی آپ کا ہاتھ تھامے تو آپ اس کی آپ مدد کر سکیں. بے شک سر, So بہت let's, اچھی بات, یہ جو بہت ہمارے اچھی بات. ٹیک آف ہو رہا ہے, لیٹس ایوری بڈی سپورٹ اٹ. آپ کے پولیٹیکل, ٹھیک ہے آپ کی پولیٹیکل اختلافات ہوں گے, سیاسی اختلافات ہوں گے, اس کو اسی حد تک رکھیں میرے بھائی. بالکل ٹھیک ریاست سر. کے معاملات کے اندر جو ہے نا, یہ ٹائمنگ پاکستان کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے, ریجن کی ترقی کے لیے, پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. انجینئر صاحب, 200 کروڑ کے قریب مسلمان دنیا میں اور 1 کروڑ سے بھی کم یہودی دنیا میں. آج ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ کہتا ہے کہ مسلم ممالک اسرائیلی فوج کے انخلا کے لیے اپنی فوجیں غزہ بھیجیں, تو کیا ہم مسلمان ملک اپنی فوجیں غزہ بھیجنے کی طاقت رکھتے ہیں, یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ کوئی چال ہے؟ کیونکہ کل وہ ملنے والے ہیں سعودی عرب, اردن, پاکستان اور بھی دیگر ملکوں کے رہنماؤں سے. آپ کی رائے انجینئر صاحب؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل جو کل آپ نے دیکھا کہ بہت سے ممالک نے, اور اہم ترین ممالک نے, ان میں سے 2 وہ بھی شامل ہیں جہاں سے ابھی ٹرمپ صاحب نے اڑان بھری تھی وہاں سے ہو کے, اور اس کے بعد انہوں نے فلسطین کو تسلیم کیا. اور یہ جو غزہ کے ابھی جو حالیہ حالات ہیں, انہوں نے مسئلہ فلسطین کو اس طریقے سے دنیا میں اجاگر کیا ہے کہ ایسی حمایت دنیا میں کبھی نہیں ملی. یہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہمیں اس بات کو بھی ایڈمٹ کرنا بھی چاہیے اور اس کا ادراک رکھنا بھی چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک کا, پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی پوزیشن اور تحفظ کا خیال کرنا چاہیے. اب دیکھیں کہ روایتی طور پر پچھلے 70 برس میں پاکستان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ پاکستان نے مسئلہ فلسطین کو اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کا کارنر سٹون بنایا ہے. باوجود اس کے اگر آپ دوسرے طرف سے دیکھیں کہ تنظیم آزادی فلسطین کے ہمیشہ سے ہماری نسبت بھارت سے اچھے تعلقات رہے ہیں. ایون بہت سے ہمارے عرب دوستوں کے تعلقات جو ہیں ان کے ساتھ, ہمارے دشمن کے ساتھ وہ تھے, لیکن پاکستان نے یہاں پر پرنسپل کے بنیاد پر ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل کی, یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستانی پاسپورٹ پہ ایک ملک ہے جہاں آپ جا نہیں سکتے, آپ بھارت جا سکتے ہیں لیکن اسرائیل نہیں جا سکتے. یہ پاکستان کی اس اصول پسندی کی اور بیک بون کا ایک سب سے بڑا ثبوت ہے. پھر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی اس پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں. اب پاکستان اس سے زیادہ کیا کرے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی لیڈ, باوجود اس کے کہ یہ بنیادی طور پر اس ریجن کا معاملہ ہے, لیکن پرنسپل کی بنیاد پہ پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ لیڈ کر رہا ہے, باوجود اپنی نزاکتوں کے پیش نظر کہ جب جو اس کی اپنی سیکیورٹی کے ایشوز اس کو درپیش ہیں اپنے بارڈرز پہ. یعنی 2 ہمسایہ ممالک جو ہیں, ایک نے تو باقاعدہ کراس بارڈر اعلانیہ ہاسٹیلٹی کی, اور دوسرے کے بارڈر سے جو ہے آپ پہ دہشت گردی کی ایک جنگ سوار ہے کہ جو پروکسی وار کی شکل میں. اس کے باوجود, ان معاشی صورتحال کے باوجود, پاکستان نے جس طریقے سے فلسطین کا اور غزہ کے مسلمانوں کا پرچم بلند کیا, اس سے زیادہ اور پاکستان سے توقع بھی کیا جا سکتی ہے. ہمیں ذمہ داری کا ثبوت دے کے اور اس پہ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک سر. بیرسٹر تیمور صاحب, آپ کا اس پہ اوپینین سر؟ دیکھیں, میں پہلے بات یہ کروں گا جس طرح رضا ہارون صاحب نے بات کی کہ بالکل جو ہمارے انٹرنیشنل معاملات ہیں ان کے اوپر سیاست سے بڑھ کر بالاتر ہو کر ہمیں بات کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ قوم ایک تھی, اس میں کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا. جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے
اس کے لوگ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی افواج کے اور پاکستان کا جو شخص پاکستان کے لیے اس وقت کام کر رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے تھے. اسی طرح اب آپ سیلاب کی بات کر لیں تو سیلاب کی صورتحال میں بھی میں خود اس وقت پچھلے کچھ ہفتے جو ہیں وہ زیادہ تر اپنے جنوبی پنجاب کے خاص طور پہ اپنے حلقے میں ملتان میں اور دوسری پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہی ہم کام کر رہے ہیں. پھر جو ہم نے قانون اور انصاف کی بات کی وہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں سیاست سے ہٹ کر کام کرنا چاہیے بیکاز اس کا امپیکٹ ہر کسی کے اوپر آتا ہے. خاص طور پہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی فارن کنٹریز دے ڈونٹ ہیو فرینڈ شپس دے ہیو انٹرسٹ. تو اس وقت ہمارے سے ان کا چاہے وہ اسلامک بلاک ہو, چاہے رشیا ہو, چاہے چائنا ہو, امریکہ ہو, سب کا ایک انٹرسٹ بن رہا ہے. ہمیں اور یہ مشکل کام ہے کہ سب کے ساتھ آپ ایک ریلیشن شپ چلا سکیں ایز انڈیویجولس بھی. آپ مختلف انٹرسٹ گروپس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا کوئی آسان نہیں ہوتا, خاندان کے اندر بھی آسان نہیں ہوتا. تو یہ تو پھر ایک ہم دنیا کے اسٹیج کے اوپر بات کر رہے ہیں. سو جو پاکستان اس وقت کر رہا ہے بالکل اس کی تعریف بنتی ہے. اور ساتھ ہی میں ذکر کروں گا جو پاکستان اور سعودی عرب کی میوچل ڈیفینس پیکٹ ہوا ہے, ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ بھی بہت خوش آئند ہے. میں چاہوں گا آپ سینیٹر مشتاق کی بھی تعریف کریں سر, انہوں نے بڑی ہمت کی ہے, کسی اور سیاستدان نے یہ ہمت نہیں کی. میں اسی پہ آ رہا ہوں جی سر, میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں فلسطین کی اگر ہم بات کریں تو جو ان کو ایڈ جانی چاہیے, جو ان کو مدد ملنی چاہیے بالکل پہنچنی چاہیے. اور یہاں پہ آپ سینیٹر مشتاق صاحب بالکل وہ گئے ہیں, ایک پاکستانی ہیں, وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. اللہ ان کی زندگی کی حفاظت فرمائے اور وہ اپنی ایڈ لے کے وہاں تک پہنچ سکیں. لیکن ساتھ ہی میں بات کروں گا کیونکہ میڈیا پہ کوئی بات نہیں کرتا, لیکن ملالہ یوسف بھی ایک پاکستانی ہیں. وہ شاید مجھے نہیں پتا کسی اور پاکستانی نے ابھی تک وہاں پہ خواتین, بچوں اور ان کی تعلیم اور باقی چیز کے لیے کوئی ایڈ دی ہے کہ نہیں دی, لیکن ملالہ فنڈ نے دی ہے. سو ہمیں ان کی بھی تعریف کرنی چاہیے. ہمیں سیاست سے اور اپنی سوچ سے, اپنے انٹرسٹ سے, اپنی دوستیوں سے بڑھ کر